خوبصورت دن کے لیے جو آج تو نے ہمیں بخشا ہے خدا. پریز دا نیم آف دا لارڈ. آمین. عید قیامت المسیح آپ سب کو خداوند کے جی اٹھنے کی عید مبارک ہو. تو آئیں ہم خداوند کا شکر ادا کریں آج کے اس بڑے فتح مند وکٹوریس ڈے کے لیے، جب خداوند نے شیطان کی تمام قوتوں پر فتح پا کر تو آج فتح کا جھنڈا کھڑا کر دیا. میں 3 دفعہ کہوں گا، آپ نے صرف کہنا ہے ہی از ریزن. ہی از ریزن. ہی از یس انڈیڈ ہی از ریزن. آمین. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں آپ سب کے لیے، آپ کے چمکتے دھمکتے اور خوشی سے جوائے فل ایکسائٹیڈ فیس کو دیکھ کر آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو گاڈ. سو جب میں سوچ رہا تھا آج کے لیے تو I was just happened to be watching a video about a cold case about resurrection. Resurrection کے بارے میں، کیونکہ آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں there is a lot of attacks on Christianity, especially the death of Christ on cross and the resurrection of Christ and some other. لیکن آج میں صرف resurrection of Christ اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. کرسچینٹی میں ریزریکشن ایک ایسا حصہ ہے جیسے ایک باڈی میں ایک بلڈ اور بریتھ ہو سکتی ہے. اف یو ٹیک آؤٹ دس فرام دا باڈی ایوری تھنگ از ڈیڈ. کرسچینٹی از لائک دس. اف دیر از نو ریزریکشن نو مور کرسچینٹی. وی آر ناٹ جسٹ سیوڈ because of the teaching of Christ or the life of Christ, even the death of Christ, but there is only one thing, resurrection. جیسے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں resurrection کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی resurrection کے بارے میں. آج آپ اکثر دیکھتے ہیں پروگرام، اگر کچھ لوگ واچ کرتے ہوں، فرینزک سائنس اور CSI، ایک اور انڈین پروگرام آتا ہے کرائم پٹرول، وہ تو میرا کافی لوگ واچ کرتے ہوں گے. میں اس کے حوالے دے رہا ہوں، اس کے میننگز ہیں اس کے پیچھے، کیونکہ آج دنیا میں بہت سے ایسے ایڈوانس مینز ہیں جس سے وہ کسی بھی چیز کو حل کرنے کے لیے، کسی خاص مسئلے کو، اسپیشلی ایکسیڈنٹ یا مرڈر یا اس طرح کا کوئی کیس حل کرنا ہو، تو ایسے مینز، ایسے ایکسپرٹ مل جاتے ہیں جو بہت سے کیس کی اسٹڈی کرتے ہیں. دے ایکچولی فائنڈ دا فیکٹس اینڈ دین رزلٹ پر پہنچتے ہیں. تو وائی ناٹ وی کین یوز دس سیم category. Advance means that for the resurrection of Christ. تو اس کو جب رات کا واچ کر رہا تھا تو ایک ایکسپرٹ ہے اس کا، فرینزک کا اور ڈیٹیکٹیو ٹائپ بندہ ہے، اور ایسے لوگ کبھی بھی کسی کی بات پہ بلیو نہیں کر لیتے. دے گو فار سرچ اینڈ اسٹڈی کرتے ہیں اور شواہد ڈھونڈتے ہیں، ایویڈنس ڈھونڈتے ہیں، اس کے اوپر پھر وہ ریسرچ کرتے ہیں. دین دے کم ٹو دا کنکلوژن اینڈ ریزلٹ. تو ایک ایسا شخص تھا جس کی پوری زندگی اس طرح گزری. جے وارنر از اے ویری ایکسپرٹ ان دیز ایشوز. تو میں نے اس کو تھوڑا اسٹڈی کر رہا تھا، تو وہ کہتا ہے اگر کسی چیز کے بارے میں کسی نے کانسپریسی کرنی ہو تو ہاؤ دا بیسٹ کانسپریسی آپ بنا سکتے ہیں، ایک اچھی سازش کس طرح کر سکتے. تو اس نے اس بارے پہ بات کی کہ اچھی سازش کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے اف یو آر گوئنگ ٹو میک اے کانسپریسی تھیوری، جتنے بھی کم سے کم لوگ ہوں گے وہ اچھا ہے. اور سب سے اچھی کانسپریسی اور سازش کر سکتے اگر 2 بندے ہوں، کہ 2 کم سے کم وہ کر سکتے ہیں. اگر زیادہ ہوں گے 5 6 7 8 تو وہ زیادہ مشکل ہو جائے گی. جتنا اسمال گروپ ہوگا ان کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 یا 3 بجائے کہ 10 15 یا 20 ہوں. دوسرا، ایک کتنے ٹائم سپین کے لیے، ہاؤ مچ ٹائم یو وانٹ ٹو ڈو دس، کہ یہ ایک سیکرٹ یا کانسپریسی یا سازش کرنی ہے مے بی فار 10 منٹس اور 10 آورس فار 1 ویک. اور جتنا کم ٹائم ہوگا اتنی زیادہ وہ ٹھیک ہوگی، کیونکہ زیادہ دیر تک کوئی نہ کوئی بیچ میں سے کلو مل جائے گا تو پھر وہ پکڑے جائیں گے. اس کے بعد ایک اور کام کہ ان کے درمیان بندے جو ہوں جو کانسپریسی تھیوری میں شامل ہوں وہ تھوڑے ایکسیلنٹ کمیونیکیٹر ہوں، ہوشیار بندے ہونے چاہیے.
اور ایسے بندے ہوں جو جن کی سٹوری آپس میں میچ کرتی ہو، آپس میں میچ آج بھی دیکھتے ہیں کرائم کرنے کے لیے جب کرائم کرتے ہیں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو بیان ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہوں. ایون آپ دیکھیں جب اسائلم سیکر جو اسائلم جنہوں نے لیا ہے، جب وہ پورا گروپ یا کوئی فیملی آتی ہے تو وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو، بچوں کو علیحدہ کر کے کئی دفعہ کویشچن کرتے ہیں ان کو کہ پتہ چلے کہ سٹوری ریئل ہے یا، تو اس سے وہ پکڑتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بات کہ جتنے جو کانسپریسی کرنے والے گروپ ہو، جتنے بھی زیادہ ریلیٹڈ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ اگر فیملی ہو تو فیملی ایک کسی سازش کو زیادہ دیر تک کیپ کر سکتی ہے، جلدی ٹوٹے گی نہیں. ٹھیک ہے، دیٹ از دا بیسٹ چیز آپ کر سکتے ہیں. جو میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے بیسٹ کانسپریسی تھیوری بنانی ہے کسی نے. ٹھیک ہے، آخری بات کہ پریشر کم سے کم ہو، جتنا اگر نہ ہو تو زیادہ ہے. اگر پریشر ہوگا تو وہ جلدی کی کہہ سکتے ہیں بک پڑیں گے. میں نے دیکھا کہ ایک کیس پہ اسٹڈی کی کہ ایک کہیں پہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا کسی جگہ پہ، تو وہاں پر ایک مرڈر ہو گیا. اب کوئی ایسا کیس کسی کے سامنے آ گیا ہے تو اب وہ سالو کیسے کرتے ہیں؟ وہ کیا کریں گے؟ سین پہ پہنچے وہ ڈیٹیکٹیو تھے، انہوں نے دیکھا سارا ایویڈنس دیکھ کے ہر چیز، تو انہیں چیک کیا تو انہیں کہا کہ یہ جو مرڈر ہوا ہے اس میں کم سے کم 2 بندے شامل ہیں. انہوں نے کوئی ایویڈنس ڈھونڈے، کوئی فوٹیج ڈھونڈی، تو انہوں نے دیکھا ایک شخص کو انہوں نے پہچان لیا کہ دس از دا مین. اب ان کو دوسرا بھی چاہیے تھا لیکن اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اب انہوں نے بندے کو بھی پہچان لیا کہ جس نے یہ کام کیا، ایک بندہ فائنڈ کر لیا. دے وانٹڈ ٹو فائنڈ دا ادر ون. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کیا کریں، دس از دا مین، لیٹس گو اینڈ اریسٹ ہم. لیکن انہوں نے کہا نو، لیو ہم. 4-5 days اس کو صرف واچ کرو. سرویلنس ڈال دیا اس پہ، 2-4 بندے ان پہ ڈال دیے کہ کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ ابھی کسی کو پتہ چل چکا ہے. اب وہ ٹیم انہوں نے بھیج دی اس بندے کے اوپر، تو کہاں جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے بالکل کیا کرتا ہے. تو وہ 3-4 دن تک اس کو فالو کرتے رہے، اس کو واچ کرتے رہے کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے. اور پھر اس اپنے اس ساتھی کے ساتھ بھی ملا جس کے ساتھ اس نے یہ کرائم کیا تھا، اور اس وکٹم کی گاڑی میں وہ جا رہے ہیں. تو انہوں نے ساری فوٹیج اور اپنا سارا کچھ انہوں نے ریکارڈ کیا، اس کی ساری چیز جو انہوں نے کہ کس کے ساتھ کہاں انہوں نے کھایا، کدھر پیا، کس نے کیا گاڑی کہاں پھر انہوں نے بیچی، اور اس طرح سارا پلان. 4-5ویں دن انہوں نے ان دونوں کو اریسٹ کر لیا. کہ جب انہوں نے اس کو اریسٹ کر لیا دونوں کو، تو دونوں کو انہوں نے کیا کیا؟ علیحدہ علیحدہ کمروں میں ڈال دیا. اب ان سے اقرار کروانا ہے، کنفیس کروانے کے لیے اب وہ کیا کرتا ہے کہ ایک کے پاس جاتا ہے. وہ کہتا ہے اس کے جا پہ ڈیٹیکٹیو کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرے دوست کے ساتھ ابھی میں 2-3 گھنٹے گزار کے آیا ہوں جو فرینڈ کے ساتھ. تو جہاں جہاں گئے، جو کھایا، جس جگہ گاڑی بیچی، اس نے سارا بتایا کہ یہ اس نے مجھے بتا دیا. تو وہ جیل نہیں جانا چاہتا، اس نے کہہ دیا کہ دس از یو، جس نے سارا کچھ کیا. حالانکہ اس کے پاس نہیں گیا تو اس کے پاس وہ صرف اس کو بکانے کے لیے کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ یہ تو نے کیا تھا، میں نے نہیں، یہ ساری سٹوری. تو اس کو یقین دلانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے اس نے بتا دیا کہ 4-5 دن میں تم نے کیا کرتے رہو، حالانکہ اس نے نہیں بتایا. تو آٹومیٹکلی اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اتنی جلدی وہ ٹوٹ گیا، اتنی جلدی وہ بک دیا. اس نے تھوڑا سا اس نے بھی دے دیا، 10-20% he got from this person. Then he went to another one. اب اس کے پاس اور مٹیریل تھا، اس سے ملا. اس نے جب جا کے اس کو بتایا کہ یہ بات ہے بھی، اس نے سارا کچھ سچ سچ اگل دیا ہے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ تو وہ بندہ ہے کہ جس نے یہ سارا کرائم، جس نے ساری سٹوری بنائی. میں تو بھیگ رہا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو جیل. اس کو پکڑو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی جسٹ 3 or 4 ٹائم بیک اینڈ فورتھ، اور انہوں نے سب کچھ بک دیا اور دے گاٹ عمر قید ان کو مل گئی. یہ ایک میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح یہ آج طریقہ اپنایا جاتا ہے، کس طرح ایک کرائم کو ڈھونڈنے کے لیے، ایک جھوٹ کو، اس کانسپریسی تھیوری کو ڈھونڈنے کے لیے. مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں جب ہم پاکستان گئے تو میں نے ایک فلم دیکھی جہاز میں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بور ہو رہے ہو، چلو فلم ہی دیکھ لو. وہ ایک
فلم تھی ایک فیملی کی، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا، سم تھنگ دیاشرم ایسی کچھ تھی. تو وہ اس میں ایک فیملی دکھائی ہے، ایک ہسبینڈ وائف ہے اور اس کے 2 میرے خیال بیٹیاں ہوتی ہیں اس کی. تو ایک کوئی شخص آ کے تو ان کے گھر میں اس کی بیٹی کی کوئی ویڈیو بنا لیتا تو وہ ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. اب وہ ہسبینڈ گھر میں نہیں ہوتا تو وہ جو ماں اور بڑی بیٹی ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہیں کہ یہ ویڈیو ہمیں دے دو، نہ کرو، ترلے منتے، یعنی کہ اس کی بہت بیک کرتے ہیں اس کے سامنے. تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو وہ باز نہیں آتا وہ لڑکا. تو وہ کیا ہوتا ہے، ایکچولی اسٹوری کو میں مختصر کرتا ہوں کہ وہ زبردستی کرنا چاہتا ہے تو وہ ماں اور بیٹی سے قتل ہو جاتا ہے. تب وہ چھوٹی بیٹی ایک دم آتی ہے تو وہ بھی دیکھ لیتی ہے، اور جب وہ ہسبینڈ گا رہا تھا تو وہ بتاتے یہ مسئلہ ہو گیا. اب وہ بڑا دکھایا کہ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بندہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے اب اس کرائم کو کیسا چھپایا جائے. اس کو بتایا کہ وہ بہت زیادہ فلم واچ کرتا ہے اور ڈیٹیکٹیو ٹائپ اور جاسوسی فلمیں، اور وہ اس سے اس کو تھوڑا سا نالج ہوتا ہے. تو وہ اصل میں اس کرائم کو چھپا دیتے ہیں. تو وہ اپنے ساری فیملی کو بتاتا ہے کہ وہ ایسے ایسے سوال پوچھیں گے تو ہم نے اپنی سٹوری پہ قائم رہنا ہے، اور کس طرح ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ دینا ہے، اس طرح ہم بچ جائیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس ڈیڈ باڈی کو کہیں نہ دفنا دیتے ہیں. تو اس کے بعد پولیس آتی ہے، وہ ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے. پولیس کا آپ کو پتہ ہے کیا کیا طریقہ ہوتا ہے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے قائم رہتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ چھوٹی بیٹی جو ہے وہ پریشر کو، اس دباؤ کو، اور اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو مارتے ہیں، اس کی ماں کو بیٹ کرتے ہیں، بہن کو بیٹ کرتے ہیں. چھوٹا بچہ وہ نہیں کیپ کر سکتا. ناؤ کم ٹو این ادر کیس. اس کیس میں اب 2 یا 4 بندے نہیں ہیں، اس کیس میں 120 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 11 بندے ہیں. زیادہ تر یہی ہے کہ یہ 12 بندے ہیں، انہوں نے کوئی کانسپریسی تھیوری کی ہے. انہوں نے کوئی سازش کر کے تو ایک جھوٹی کہانی گھڑ دی ہے. اب یہ جھوٹی کہانی جو انہوں نے گھڑی ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندے اتنے ہیں، اور ٹائم سپین کتنا ہے، کتنے ٹائم کے لیے، 30 ایئرز اور 60 ایئر کے لیے. ہاؤ دے کین ریمین اسٹرانگ فیتھفل ٹو دا سیم اسٹوری. ٹائم پیریڈ دیکھیں، 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 دن کے، ہفتے کے لیے تو بڑا آسان ہو سکتا ہے. اور دوسرا، اور ایک دوسرے کے ساتھ کتنے زیادہ ریلیٹڈ ہیں. آپ جان سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے کتنے، 2 جوڑیاں تھیں صرف بھائیوں کی، 2 پیئر آف بردرس، پترس اور اندریاس، یعقوب اور یوحنا. صرف باقی سارے جو تھے وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے تھے. جیسے کہ متی مصول لینے والا، شمعون زیلتس، جس کو آپ آج کے دور میں کہتے ہیں ٹیررسٹ ٹائپ بندہ تھا. تو وہ ایک دوسرے کے خلاف رہتے تھے. آپ پوری ٹیم پہ غور کریں نا تو یعقوب، یوحنا اور یعقوب کو اپنی فکر پڑی رہتی تھی. ماں نو اگے کر دیتا، اسی چاہنے ہیں بیسٹ سیٹ سانو ملے. اور کتنا زیادہ پترس پریشر سہ سکتا تھا، پترس کتنا پریشر سہ سکتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس حنا کاہن کے دیوان خانے میں ہی جب یسوع کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک لونڈی نے اس کو کہا مجھے لگتا ہے تو ان کا ساتھی ہے. تو کیا ہوا؟ نہیں میں تو اس کو جانتا ہی نہیں. 3 بار اس نے خداوند کا انکار کیا. اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، بلکہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو توما پہنچ گیا کدھر؟ تومس انڈیا. اس کے بعد میتھیو افریقہ میں، پترس روم میں، کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر، بکھر گئے سارے. آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی ریلیٹڈ نہیں ہے. اور یہ سب ایک بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وی آر آئی وٹنس ٹو دس ہول ایونٹ، from teaching or miracles, from crucifixion to burial and then resurrection. لیکن اس سٹوری کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اگر جھوٹ بولا ہوتا، تھوڑا سا جوش بیک گراؤنڈ میں جائیں تو انہوں نے کنسپریسی تھیوری کیا بنائی ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے یسوع کس پر ظاہر ہوئے؟ who appeared to first مریم مگدلینی.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جوئش مائنڈ کو جائیں تو وہاں پر اس وقت عورت کی یہ ویلیو نہیں. اگر کانسپریسی تھیوری کرتی تو بیسٹ پرسن پتہ ہے کیا ہوتا؟ جس نے پہلے دیکھا یسوع کو، نیکودیمس یا یوسف ارمتیہ. یار اے بندے صحیح نے، انہاں دے سارے یقین کریں گے، انہاں رکھ لو وچ. دے مسٹ، کانسپریسی تھیوری میں تو بیسٹ یہی ہوتا ہے نا کہ ایسے بندے جن پہ لوگ یقین بھی کر سکیں. عورت، اس عورت پر جس پہ پطرس بھی نہیں یقین کرتا تھا، جب اس نے آگے بتایا تو لکھا ہے پطرس بلکہ کسی نے ان کا یقین نہیں کیا. اور توما بلیو کر سکتا تھا، تومس. مریم مگدلینی اگر آگے بتاتی، وہ اس نے اپنے 10 جو اس کے ساتھی تھے ان پہ یقین نہیں کیا کہ ہم نے یسوع کو دیکھا ہے. تو کلام مقدس کہتا ہے کہ سب سے پہلے وہ مریم مگدلینی عورتوں پر خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوئے. تو یہاں پہ لگتا ہے کہ نو یہ غلط بات ہے. اگر یہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسپریسی تھیوری میں کوئی نہ کوئی فلو ہے. سو ہاؤ لانگ دے کین کیپ دیٹ اسٹوری، جھوٹی اسٹوری، کانسپریسی. تو اگر اس سارے آپ شواہد کو دیکھیں، آپ ان سارے ایویڈنس کو دیکھیں تو آپ کو اس میں نظر آئے گا دیر از نو کانسپریسی، کہ یہ ایک ایسا گروپ تھا، کوئی فکشن یا کوئی ڈرامہ یا کوئی یہ کریٹ کرتے تو کتنی دیر تک اس پہ قائم رہ سکتے تھے، کتنی دیر تک وہ قائم. they were beaten, they were brutally murdered اور slaughter. اور کوئی کہاں ہے؟ ہزاروں میل دور ہیں تو لیکن they all died by brutal killing. they martyred. سب شہید ہوئے، ایک شخص صرف یوحنا عارف. اور اس نے ایون شہید جو ہو جاتا ہے نا وہ فارغ ہو جاتا ہے میرا خیال ہے، لیکن جو زندہ رہتا ہے دیر تک وہ مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں، پرسیکیوشن، وہ یہی کہتا ہے کہ کاش میں ٹھوری جاواں تو پالوس خود کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ میں کوچ کر یسوع کے پاس جا رہا ہوں. کوئی بھی اتنا پریشر قبول نہیں کر سکتا تھا. اب دیکھیں کہ ریزرکشن کے بعد خداوند اپیئر ہوئے مینی ٹائم مریم مگدلینی کے اوپر، پھر دوسری عورتوں پر، پھر اماؤس کی راہ پر 2 شخصوں کو. اور نوٹ اونلی ان 2 شخصوں پر اماؤس کی راہ پر، بلکہ جب وہ ان کے گھر پہنچے تو پوری فیملی کے ساتھ جب کھانا کھانے لگے یسوع، تو کیا لکھا ہے کہ ایک دم جب اس نے روٹی توڑی اور برکت دی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، تو انہوں نے جان لیا کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہے، خداوند ہے. تو انہوں نے بعد میں کہا کہ ہمارے دل کیا جوش سے بھر نہ گئے تھے جب وہ ہم سے کلام کی باتیں اور ہم پہ وہ نوشتے کھولتا تھا. نوشتے کیا تھے؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے. کیا یسوع کو یہ ساری پرسیکیوشن سے سارا دکھ اٹھانا ضرور نہ تھا؟ ضرور تھا کہ وہ دکھ اٹھائے، ضرور تھا کہ دکھ اٹھائے. اور دیٹ، جیسے کہ میں نے فرائیڈے کو بتایا کہ دیٹ ڈزنٹ ہیپن. جس سے خداوند یسوع مسیح اس ساری سازش میں پھنس کر تو اپنی جان گوا بیٹھے. یہ شروع سے خداوند خود پریڈکٹ کرتے آئے، خود کہتے رہے کہ میرا ٹائم آ گیا ہے. اور آہستہ آہستہ جو وہ کراس کی طرف جا رہے تھے وہ ڈیٹیلز کے ساتھ بتاتے تھے کیا ہوگا. ابن آدم یروشلم جائے گا، وہ بزرگ کو اس پر فتویٰ لگائیں گے، اس کو پکڑیں گے، اس کو غیر قوم کے حوالے کریں گے، وہ اس کے ساتھ کوڑے ماریں گے، تھوکیں گے اس کو صحیح اس کی. اور یہ سب چیزیں ہوئیں. اور پھر وہ مصلوب کیا جائے گا. کس طرح اس کی ڈیتھ ہوگی یہ بھی اس نے بتایا کہ وہ مصلوب کیا جائے گا، پھر وہ اسے دفن کریں گے. لیکن آخر میں وہ کہتے ہیں ہر دفعہ جب وہ موت کا ذکر کیا، ہر دفعہ انہوں نے کہا اور وہ پھر تیسرے دن میں جی اٹھوں گا. سب سے بڑی بات تھی کہ جس نے یسوع کو دیکھا، the same story, same time, they were saying it's one story everywhere. جتنے لوگوں نے ان کو دیکھا وہ سب ایک ہی سٹوری کہہ رہے تھے. پھر آپ جانتے ہیں جب تومس کے بغیر یسوع حاضر ہوئے، اس کے بعد جب تومس کی موجودگی میں خداوند پھر ان پہ ظاہر ہوئے. اور ایون لکھا ہے کہ 500 سے زیادہ شخصوں پر. اب اس گروپ کو کس طرح کنونس کر سکتے ہو؟ 500 more than 500 جو وہاں پر ظاہر موجود تھے. اور اس کے بعد آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت
उन पर ज़ाहिर हुए। इन सब के बाद याकूब कह सकते हैं चलो जी वो फैमिली का बंदा सी, उन्हें तो अपने ब्रदर लिए एक गल कर दी। व्हाट अबाउट द पॉल? पॉल वो बंदा कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं यीशु के बारे में ये कहूँ कि ही इज़ रिजन। पॉल जो ऑलरेडी ही वॉज किलिंग एंड मर्डरिंग एंड स्लॉटरिंग क्रिश्चियन, जब उस पर खुदावंद ज़ाहिर हुए तो वो ऑलरेडी मिशन पे था, अपने क्रिश्चियन को कत्ल करने के चक्कर में था। हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस ऑल थिंग्स? और तब से लेकर 2000 मोर देन 2000 ईयर्स से आज तक सेम स्टोरी एवरीवेयर। द क्रिश्चियन वाज बिलीविंग द सेम रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट जो आज भी मैं और आप बिलीव करते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। दे वर बिलीवर। और मैं समझता हूँ कि किसी को कहते हैं कि बेवकूफ़ बनाने के लिए, किसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने के लिए, साजिश करने के लिए, मैं देख रहा था कि कौन आर्टिस्ट जो होते हैं वो ऐसे ही बंदे नहीं होते बेवकूफ़ टाइप, हर चीज़ में वेरी एक्सपर्ट। कि अगर किसी के साथ फ्रॉड करना है, उनको किसी चक्कर में साजिश फंसाना है, तो वो उनसे ज़्यादा उस बात का इल्म रखना चाहिए उनको। दे हैव टू नो अबाउट जीसस मोर देन द 12 डिसाइपल। अगर किसी और ने जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की हो तो उस थ्योरी, उस साजिश को बनाने के लिए उसको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो यीशु के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानता हो, क्योंकि टूम को एम्प्टी करना ज़रूरी था, कब्र को खाली, ताकि जाहिर करे कि ये किसी ने लाश चुराई है। तो वो उनके इनर ग्रुप में से हो सकता था, तो कौन सोच सकते हैं कि उसके साथ मिलकर। कहते हैं कि एक बहुत बड़ी बात थी कि अगर वो सबूत पेश किया जाता ना तो आज ये रिजरेक्शन का केस खत्म हो जाता। प्रोवाइड द बॉडी, बॉडी ले आओ, सब केस खत्म। फिर इस बॉडी रोमन कर सकते थे, जूइश की इतनी अथॉरिटी थी उस वक्त, फकीयों फरीसियों की, उन्होंने हर तरह का हुक्म मनवाया जाके कि इसके पर पत्थर लगा दो, इस पर मोहर लगा दो, इसको 3 दिन तक ये रखो, पहरे पे लगाओ, सब कुछ किया। दे कैन डू दैट। लाश लबो जी कितने, वाई दे couldn't do that because there is no body, he was gone already। और वो शागिर्द जो डर के बैठे हुए थे, जो उस सारे सीन में आप जब देखें क्रूसिफिक्शन के, डर के भाग चुके थे, यीशु का इनकार कर चुके थे, यीशु पर शक कर चुके थे। और दूसरी एक और बात, आफ्टर रिजरेक्शन जीसस वाज डूइंग द सेम थिंग जो कुछ वो मरने से पहले करता था, उसके बाद भी वो ही करता था। और ये किसी ने कॉन्स्पिरेसी की हो तो उसको फिर मौजूदे भी करने का पावर होनी चाहिए। तो उसके बाद भी जब झील पर खुदावंद हाजिर हुए तो उन्हें कहा कि अपनी दाएं तरफ डालो जाल, वो फिर गोल घेरा, उन्होंने जाना ये तो यीशु है। और फिर क्या, वो बंद कमरे में है और यीशु वहां पर अपीयर हो जाते हैं। मुजज़ात करने की भी फिर उसे को कुदरत होनी चाहिए अगर झूठ हो तो। और फिर सबसे बड़ी बात, जो एक बड़ा ग्रुप है और उसके सामने उसको आसमान पर भी दिखाना है जी, मुजज़ात। तो ये सब चीज़ें आज भी लोग को स्टडी करते हैं अगर ओपन माइंड के साथ, द कंक्लूजन ये होता है कि दैट इज ट्रू स्टोरी, दैट इज ट्रू, दैट रियली हैपन। किसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सकती है, डीपली डिज़ायर कि मैं यीशु को साबित करूं कि वो जी उठा है। मरियम मगदलीनी कह सकती है, पतरस कह सकता है, लेकिन कौन उन पर यकीन करेगा? यीशु खुद ही आके उनको यकीन दे। मैं इस पे एंड करूंगा। फ्यू पॉइंट्स मैं आपको दे सकता हूं कि जीसस इज रिजन के डिसाइपल जो आई विटनेस थे, जो एनी शाहिद थे, उनकी लाइफ चेंज हुई। सबसे पहले वो शागिर्द जो डरे और खौफ से छुपकर बैठे थे, ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ हम देखते हैं उनकी। और दे ऑल डाइड मार्टरडम, शहीद हुए। वो जो पहले ही भाग चुके थे, जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने शक किया, नो दे आर सो ब्रेव टू मार्टरडम, खौफ से शहीद होने तक आगे हैं। और किस तरह कि पीटर जिसने 3 बार इनकार किया,
اب اس نے کیا کہا کہ مجھے کروسیفائڈ کرنا ہے تو اپ سائڈ ڈاؤن مجھے کروسیفائڈ کرو. تھامس ہی ڈائیڈ ود اسپیئر، اس کو نیزے مار مار کے مارا گیا، اور اس کے جتنا بھی پریشر اس پہ پڑا، اس کی سٹوری، اس کی ٹیسٹ منی وہ سیم ایز پیٹر ٹیسٹ منی تھاؤزنڈس آف ایئرس، تھاؤزنڈس آف مائلس اوے، اسی طرح تھاؤزنڈس آف مائل ادر سائڈ میتھیو کی ٹیسٹ منی سیم تھی، جان کی ٹیسٹ منی سیم تھی، سب ایون دس سویئر پریشر کے اندر بھی they never changed their story. Everywhere they were preaching the same. Their story was same. Their testimony was same. اور دوسرا ارلی ڈاکومنٹس، اس کو آج تک کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکا. ارلی ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں جو کریٹ تھی ارلی چرچ کی، یہ پول نے آ کے کریٹ نہیں کی. اس کہتا ہے مجھ کو یہ بات پہنچی وہی میں نے تم کو پہنچا دی. دیر واز آلریڈی بلیو دیٹ جیسس از ریزریکٹڈ آلریڈی. میرے ساتھ نکالے 1 Corinthians chapter 15. Most early documents about the Christianity and the creed of Christianity. Paul became a follower of Christ about 2 or 3 years after his resurrection. تو اس سے زیادہ قریب ہمیں کوئی بھی ایویڈنس نہیں ملتا اس کی ریزریکشن کا. اور لیٹس ریڈ 1 Corinthians chapter 15 verse 1. اب ہے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جس سے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر تم قائم بھی، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے ہیں. پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش دکھائی دیا. یہاں پر ایک چیز آپ اگر دیکھیں لکھا ہے اس نے کہ سب سے پہلے مجھ کو جو بات پہنچی اور جس پہ تم قائم بھی ہو. تو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. کون سی کتاب مقدس اس وقت وہ کوٹ کر رہا ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ کوٹ کر رہا ہے کتاب مقدس کے مطابق، کیونکہ اسحاق کی جو قربانی ہے یہ سمبولک، ایک پکچر، ایک عکس نظر آتا ہے ہمیں کہ کس طرح فیوچر میں خداوند اپنا بیٹا مہیا کرے گا. اور اسی طرح ہم ایزائیا چیپٹر 53 گرافیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو ڈائی، ہاؤ از گوئنگ ٹو سفر، اور ایون اس کی ڈیتھ ہوگی، یعنی کہ پہلے ڈیتھ میں پوری اس کی ریزریکشن. وہ کہ زکریا 11 ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی ڈیتھ کے بارے میں کہ کس طرح اس کی ڈیتھ ہوگی. اس کے بعد ہم نے سارا سسٹم سیکریفیشل کا پڑھتے ہم. اٹس پوائنٹ ٹو کرائسٹ. جتنا بھی تھا یہ سمبولک تھا، پکچر تھا، ایک شیڈو تھا. اور عبرانیوں کا خط اس کو جا کے کرتا ہے، ہیبرو میں جا کے پڑھتے ہیں کہ ریئل از ہیئر ناؤ، شیڈو از پاس، سمبولک از پاس، پکچر از گون، ناؤ ریئل از ہیئر. سو پاورفل. اور کوئی بھی کانٹری ایویڈنس پیش نہ کر سکے. ایمٹی ٹوم، اس کا آج تک کوئی نہیں جواب دے سکا. ایمٹی ٹوم، جیسے میں نے کہا کہ دے جسٹ نیڈ ٹو پرووائڈ دا باڈی تو سارا کیس ختم ہو جاتا ہے. 5ویں بات، یروشلم میں ہی انہوں نے منادی شروع کی، وہاں سے ہی جہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا تھا، وہیں پر جہاں پر ان کو خوف تھا، جہاں پہ ان کو موت کا ڈر تھا، چھپ کے بیٹھے تھے، وہیں انہوں نے ایونجلزم سٹارٹ کر دی یروشلم میں. دا ایگزسٹنس آف دا چرچ آج موجود ہے تو کیونکہ اسی وقت یہ چرچ وہاں پہ اسٹیبلش ہوا، بیکاز آف دا ریزریکشن. یہودی جو تھے جو شریعت کے بہت پابند تھے، انہوں نے چرچ کو اسٹیبلش کیا. اس کے بعد دا چینج آف دا ڈے آف ورشپ. ایون آج بہت سے لوگ اس بات پہ بھی کافی آرگیو کرتے ہیں
کہ یہ سیٹرڈے کی بجائے ہم سنڈے کیوں ورشپ کرتے ہیں؟ بیکاز جیزس روز آن سنڈے. آپ بائبل میں دیکھیں کہ ہفتہ کے پہلے روز شاگرد روٹی توڑنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، بریکنگ دا بریڈ ہولی کمیونین کے لیے، عشاء ربانی کے لیے. وہ ہفتہ کے پہلے دن، ہفتہ کا پہلا دن کون سا ہے؟ سنڈے. تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ جوش لا ابائڈنگ جوش کبھی سوچ نہیں سکتے تھے یہودی کہ ہم سبت چھوڑ کے تو پرستش سنڈے کو شروع کر دیں. دیٹ واز آلسو ایک بہت بڑا ایویڈنس تھا. دا کنورژن آف دا جیمس دا بردر آف جیزس کرائسٹ، یہ بہت بڑی بات تھی. آپ کو پتا ہے کہ جب تک خداوند زندہ تھے تو اس کے بھائی اس پر ایمان نہیں لائے تھے. اور آخر میں دا کنورژن آف دا سول آف ٹارسس. پول کیا کہتا ہے؟ میں جو ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں. پتہ کیا مطلب ہے ادھورے دنوں کی پیدائش؟ اس کا مطلب ہے ون ایب نارملی بورن کہہ سکتے ہیں جس کو، ون ہو ڈریگڈ آؤٹ فرام دا ووم انولنگلی ٹو کم آؤٹ. آپ کو پتا ہے کہ اس کی مشن کیا تھا؟ وہ اپنے مشن پہ جوش اور جذبے اور پوری طاقت کے ساتھ کرسچینٹی کو، کلیسیا کو ختم کرنے پہ تلا ہوا تھا. تو وہاں سے ڈریگ کرنا اس کو ایک طرح سے، ہی ڈریگڈ فرام دیئر لارڈ ٹو پٹ ان ہز اون منسٹری. تو کس طرح؟ یعنی کہ بڑی تکلیف کے ساتھ، اور اس کی پوری زندگی تکلیفوں کے ساتھ تھی. یسوع نے اس کو کہا میں تجھے جتا دوں گا کہ تجھے کس قدر میرے لیے دکھ اٹھانا ہوگا، دکھ سہنا ہوگا. وہ شخص جو کرسچینٹی کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اب کرسچینٹی کے لیے کچھ خود تباہ ہونے کے لیے تیار تھا. دا گریٹسٹ ایویڈنس آپ کہہ سکتے ہیں پول، ہی واز اے بگیسٹ ٹیررسٹ دین آئسس. He wanted to kill every Christian جو نام لینا چاہ رہا تھا اس کے. Jesus changed him, and the Paul, he changed the world upside down, rather downside up. لکھا ہے کہ اس نون ورلڈ جو اس وقت کا تھا، یروشلم سے لے کر الرقم تک میں نے یسوع کی تعلیم پھیلا دی ہے، خوشخبری کی ہر جگہ پہ جو جہاں تک اس کی پہنچ تھی. He just filled with the gospel news. اور he wrote 1/3 of the gospel, نیو ٹیسٹمنٹ کا کتنا حصہ اس نے لکھا، اور جو آج جس سے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس گاسپل پہنچی. غیر قوموں کا رسول اس کو کہتے ہیں، جس میں ہم شامل ہیں، ہم غیر قوم شامل ہیں. اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ایسے بڑے بڑے سورماؤں کو استعمال کیا تاکہ وہ دور دراز تک جا سکیں اور اس کی خوشخبری کو سنا سکیں. یہ کچھ پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. اگر آپ کو کوئی سوال کرے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے ان کو بتانے کے لیے، ٹو ڈیفینڈ یور فیتھ. ہم دعا کریں گے. یہ صرف تو ہی تھا خداوند جس نے موت کا ڈنگ توڑ دیا اور اس قبر کا دروازہ توڑ کر خداوند تو جی اٹھا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو جی اٹھا ہے، تو جی اٹھا ہے تو ہم بھی جی اٹھے ہیں خداوند. ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بڑے کام کے لیے خداوند. We worship you, we adore you, Lord. This is a greatest day ever humankind can experience. بنی نو انسان کی پوری ہسٹری میں ایسا لمحہ اور ایسا دن اس سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہو سکتا جب تو نے وہ کام کیا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا. Oh hallelujah, we worship you, we adore you. Oh Lord, we worship you. جتنا بھی تیرا شکر کرے کام ہے خدا، تجھے زندہ خدا کی جتنی پرستش کرے کام ہے خدا، جو جی اٹھا ہے میرے لیے، تیرے لیے، سب کے لیے. تو جی اٹھا خداوند تاکہ ہم بھی جی اٹھے.
تیرا شکر خداوند اس بڑی فتح کے لیے خدا، موت پر فتح، شیطان پر فتح، گناہ پر فتح، اور یہ ساری فتح تو نے ہماری جھولی میں ڈال دیا۔ We praise you, we worship you, Lord. We praise you, we praise you. Thank you, Lord. This wonderful work. In Jesus' name we pray. Amen.